اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ سورہ قرآن کے محاورے کے اندر جو ہم دیکھ رہے تھے ماشاءاللہ، پہلا تھا آنکھوں کی ٹھنڈک۔ آنکھوں کی ٹھنڈک قرآن میں سب سے پہلے میں نے بتایا کہ سورہ فرقان میں یوز ہوا ہے، جس کے اندر کہ شوہر اور بیوی دونوں، کیونکہ یہ بہت بنیادی اور اسٹارٹ کا اور قیمتی رشتہ ہے۔ ایسے تو ہر رشتے قیمتی ہے، دنیا میں ہر چیز قیمتی ہے، کیونکہ وہ ہم خود نے بنایا، وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز قیمتی ہے۔ تو اس کے اندر دلی خوشی پائے، اور دوسرا جو تھا کہ اولاد اور ماں باپ، یہ بھی بہت بڑا رشتہ ہے۔ تو اس کے اندر بھی کہ کتنے بھی اختلاف ہو، اس کے باوجود بھی کہ کچھ بھی پرابلم ہو تو جھگڑے ہونے کے باوجود بھی ماں باپ اپنے بولتے نا، بچے اپنے ماں باپ کے پاس ہی پناہ پائے۔ یہ سورہ فرقان میں ہم نے دیکھے تھے۔ آگے جو ہے وہ جو ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 9، اور اس کے اندر فرعون اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی، جو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا میرے لیے۔ کیا پیاری بات کہی تھی انہوں نے۔ آسیہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام پانی سے ٹوکری میں ہوتے ہوئے فرعون کے محل تک پہنچے تو انہوں نے بچے کو اٹھا لیا۔ معلوم تھا کہ یہ بچہ بنو اسرائیل سے ہے، اس کی رنگت سے ہی پتہ چل رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کو اسی ٹائم قتل کر دینا چاہیے تھا، لیکن وہ اس بچے کو لے کے فرعون کے سامنے گئی۔ فرعون وہ ٹائم پہ کیا کر رہا ہوگا؟ وہ ٹائم پہ یہی بات کر رہا ہوں گا نا، اپنے جتنے بھی جنرل لا ہے، مطلب اس کے جتنے بھی کام کرنے والے ہیں اس کے دربار میں، کہ کتنے بنی اسرائیل کے لوگ مرے، کتنے بچے مارے گئے، کتنی سڑکیں بنی، اور وہ ٹائم پہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کے سامنے لے گئی، اور جیسے ہی بات کر رہے تھے بچے کی آواز آئی، تو کیا انہوں نے دیکھا بچے کو، اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کے سامنے لے کر گئے وہ ڈائریکٹ، اور کہا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ تو فرعون ایک سوچنے والی بات ہے کہ نارملی ہم کہتے ہیں کہ کس مشکل میں پڑ گئی ہے، یا کون سے فرعون کے ساتھ مجھے باندھ دیے۔ وہ تو واقعی میں فرعون کے ساتھ رہ رہی تھی، تو سوچو وہ کتنے ڈپریشن میں ہوں گی، کتنی تناؤ میں ہوں گی وہ۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو بھی پتہ ہے آپ کون ہے، لیکن مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک اس سے تو ملے نا۔ اور پھر اس کے بعد ولق کا اضافہ کر دیا کہ اس سے ولق مطلب شاید آپ کو بھی یہ اچھے لگ رہے۔ اس سے یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس کے چہرے پہ بھی تھوڑی خوشی آئی تھی ماشاءاللہ۔ تیسرا اس کے اندر ہے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 17 میں، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کسی نفس کو نہیں پتہ، کسی انسان کو نہیں پتہ کہ کیا آنکھوں کی ٹھنڈک اس کے لیے چھپائی گئی ہے، کہاں سے، کیسے، کب اس کو خوشی کہاں سے آئیں گی۔ اس کے بارے میں ہمارے پاس بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم کوئی چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہمیں خوشی صرف اسی چیز سے ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سوچ سے، اس پیچھے پڑنے سے ہمیں آزادی دلائی ہے، چھٹکارا دلایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم کسی چیز کے پیچھے مت پڑو یہ سوچ کے کہ وہ مل جائے گی تو مجھے خوشی ملے گی، کیونکہ تمہیں خود کو نہیں پتہ، کسی نفس کو یہ نہیں پتہ، کوئی یہ نہیں جانتا کہ کیا آنکھوں کی ٹھنڈک اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھپائی گئی ہے۔ آگے کہا جزاء بما كانوا يعملون، جو نیکی وہ کیا کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ قید نہیں ڈالی کہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دیں گے یا آخرت میں دیں گے، تو ہم بھی اس میں قید نہیں ڈال سکتے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خوشی کی جو آنسو ہے اس کو تو ہمیں سب سے زیادہ ضرورت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ماشاءاللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے قید نہیں ڈالی ہے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ہمیں خوشی کے آنسو یا پھر اتنی خوشی دے دے کہ انشاءاللہ ہمارے آنکھ میں خوشی کے آنسو آئے، ہمارے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے۔ تو اور یہ جو بھی ہم دیکھیں گے تو انشاءاللہ ابھی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ میں دیکھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ تمہیں ملے گا تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو کے۔
تو یہ بہت پیاری بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بھی ہم نے کیا کہا تھا کہ پہلے ہم کوشش کریں گے، بعد میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ تو ہر رشتے میں، چاہے وہ شادی میں ہو یا پھر وہ بولتے نا نیکی کرنے میں ہو، جب ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوشش کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تو آزمائش میں مت ڈالنا، اور ہمیں صراط المستقیم کر چلنے کی طاقت دے دے، کیونکہ یہ دنیا میں آخرت تک ہدایت پہ رہنا، ہدایت تو پہ بولتے نا ملنا، اور ملنے کے بعد ہدایت قائم رہنا، یہ بہت قیمتی ہے۔ تو جب بھی آپ دعا کرے تو یہ کرے کہ اللہ تو ہمیں ہدایت پہ قائم رکھ، اور انشاءاللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، اور آپ نے جو مسلمان بنا کے دنیا میں پیدا کیا ہے یہ بہت بڑا انعام ہے، لیکن ہمیں تو مسلمان بنا کر ہی اٹھا۔ آمین۔